السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی مزیدار، بہت ہی آسان طریقے سے بننے والے روغنی نان کی ریسیپی۔ روغنی نان بہت ہی آسان طریقے سے بنا اوون بنا تندور گھر کی بیسک چیزوں سے ہم بنائیں گے۔ روغنی نان بہت ہی نرم و ملائم، بہت ہی سافٹ بن کے تیار ہوتے ہیں، منہ میں ڈالتے ہی گل جاتے ہیں۔ ایک بار آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا، بار بار بنانے میں مجبور ہو جائیں گے۔ چلے جی ریسیپی سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم لے لیں گے 2 کپ میدا، جسے اچھے سے میں نے چھان لیا، آپ بھی چھان کے ہی یوز کیجئے گا۔ پھر اس میں ایڈ کر لیتے ہیں 1.5 ٹی اسپون نمک کا، ہاف ٹیبل اسپون ایڈ کریں گے چینی، ہاف ٹیبل اسپون ایڈ کر لیتے ہیں انسٹنٹ ایسٹ۔ آپ نے فریش کھلا ہوا پیکٹ یوز کرنا ہے، پہلے سے کھلا ہوا یوز نہیں کیجیے گا، پہلے سے کھلا ہوا پیکٹ ڈیڈ ہو جاتا ہے، اس کا رزلٹ نہیں آتا۔ ہاف ٹی اسپون بیکنگ سوڈا ایڈ کر لیتے ہیں۔ بیکنگ سوڈا جسے میٹھا سوڈا بھی کہا جاتا ہے، اس ریسیپی میں بیکنگ پاؤڈر کا استعمال نہیں کیا جائے گا۔ 2 ٹیبل اسپون ایڈ کر لیتے ہیں یوگرٹ، بالکل نارمل ٹمپریچر کا ہے، مطلب روم ٹمپریچر کا، اور ٹھنڈا بالکل نہیں لیجیے گا۔ اب ایڈ کر لیتے ہیں 1.5 ٹیبل اسپون گھی ہے، آئل یوز نہیں کرنا اس ریسیپی میں۔ سب چیزیں آپ نے روم ٹمپریچر لینی ہے، ٹھنڈی نہیں لیجیے گا۔ اب ایڈ کر لیتے ہیں 1 انڈا۔ ان سب چیزوں کو میں مکس کر لوں گی ہاتھوں کی مدد سے بہت اچھے طریقے سے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو پسند آتی لائک اور شیئر کیجئے گا، اور ایک اچھا سا کمنٹ بھی کر دیا کریں۔ 1 کپ میں نے نیم گرم دودھ لیا ہے، گرم بالکل نہیں ہے، اسے میں اب آٹے کی طرح گوندھ لیتی ہوں، جس طرح ہم نارمل آٹا گوندھتے ہیں اسی طرح گوندھ لیتے ہیں، تھوڑا تھوڑا ڈال کے میں گوندھوں گی۔ ڈو کو گوندھنے کے لیے پورا 1 کپ یوز نہیں ہوگا، ہم نے آٹے کو زیادہ سخت رکھنا ہے، زیادہ نرم نہیں کرنا۔ بس اسی طرح سے ہم اپنی ڈو گوندھ لیں گے، تھوڑا تھوڑا دودھ ایڈ کر کے نارمل آٹے کی طرح۔ یہ دیکھیں بالکل ایسا ٹیکسچر ہونا چاہیے، نہ زیادہ سخت ہو نہ زیادہ پتلا ہو۔ اب میں باؤل میں 1 ٹیبل اسپون آئل ایڈ کر لوں گی اور اسے گریس کر لوں گی۔ باؤل کو میں نے گریس کر لیا ہے، اب میں اس میں ڈو رکھ دوں گی اور ڈو کے اوپر بھی میں تھوڑا سا آئل لگا دوں گی۔ اب ڈو کو میں ریپ کر کے اچھے سے کور کر کے رکھ دوں گی کسی گرم جگہ پر۔ ریپ کر کے رکھ لیں یا کوئی گرم کپڑے سے اسے اچھی طرح سے لپیٹ کے گرم جگہ پہ رکھیے گا تاکہ جلدی ڈو رائس ہو۔ ڈو کو میں رکھ دوں گی مائکرو ویو اوون میں، اس میں ہیٹ ہوتی ہے تو یہ جلدی رائز ہو جائے گا۔ ہم اس کو رکھیں گے 1 سے 2 گھنٹے کے لیے رائز ہونے کے لیے۔ اگر تو گرمی ہے تو آپ باہر ہی پڑے رہنے دیجئے، یہ ایزیلی رائز ہو جائے گا گرمی کی وجہ سے۔ 1.5 آور کے بعد ڈو رائز ہو چکی ہے، سائز میں ڈبل ہو گئی ہے۔ اب میں ہاتھ سے پریس کر کے ڈو میں جتنی بھی ہوا ہے وہ میں نکال لوں گی۔ 1 سے 2 منٹ کے لیے میں ڈو کو دوبارہ سے گوندھ لوں گی تاکہ ڈو نیٹ ہو جائے، سیٹ ہو جائے اور ساری ہوا بھی نکل جائے۔ ڈو دیکھ سکتے ہیں بالکل سموتھ اس کا ٹیکسچر ہے، اچھے سے جو ہے نا سیٹ ہو چکی ہے۔ ڈو کو میں 3 پارٹ میں ڈیوائیڈ کر لوں گی تاکہ جو پیڑے ہیں وہ ایکول بن جائیں۔ اب میں سمپل اس کے پیڑے بنا لوں گی، جس طرح ہم روٹی کے لیے پیڑے بناتے ہیں اسی طرح ہم پیڑے بنا لیں گے۔ 2 کپ میدے سے ایزیلی میرے 3 نارمل روغنی نان تیار ہوں گے۔ اگر آپ نے نان زیادہ بنانے ہیں تو تمام چیزوں کی کوانٹٹی آپ زیادہ کر سکتے ہیں۔ پیڑے بنا کے ہم اسے کور کر دیں گے اور 15 سے 20 منٹ کے لیے رائس ہونے کے لیے دوبارہ سے رکھ دیں گے۔ جب تک پیڑے رائس ہوتے ہیں تب تک ہم نان کے اوپر لگانے والا مکسچر ریڈی کر لیتے ہیں۔ میں نے لیے 4 ٹیبل اسپون ملک اور 1 انڈے کی زردی لی ہے، اسے مکس کر لیتے ہیں۔ اب 10 منٹ بعد پیڑے بھی اچھی طرح سے رائس ہو گئے ہیں، اب ہم نان بنا لیتے ہیں۔ تھوڑا سا میدا ڈسٹ کر لیں گے، 1 پیڑا لیں گے اور اس طرح سے ہاتھوں کی مدد سے اسے تھوڑا سا پھیلاتی جاؤں گی۔ اب میں بیلن لوں گی اور بیلن کی مدد سے اسے بیل لوں گی۔ ہم نے اسے موٹا ہی رکھنا ہے، روٹی کی طرح پتلا نہیں کرنا، کیونکہ روغنی نان ہے وہ تھوڑا سا ہیوی ہوتا ہے، موٹا ہوتا ہے۔ میں نے بیل لیا، بالکل نارملی بیلا ہے، زیادہ میں نے بڑا نہیں کیا نان، آپ اس کی تھکنس دیکھ سکتے ہیں۔ نان پہ نشان لگانے کے لیے میں چھری کی مدد لوں گی، چھری کے بیک سائڈ سے اس طرح سے میں نشان لگا لوں گی۔ تندور والوں کے پاس تو ایک سانچہ ہوتا ہے نشان کے لیے، گھر پہ موجود نہیں ہوتا تو اس طرح ہم ایزیلی اس سے نشان لگا لیں گے۔ نائف سے میں نے سارے نشان لگا لیے ہیں، اب سینٹر میں میں اس طرح سے نائف سے لائنز لگاتی جاؤں گی۔ یہ ایک تو روغنی نان سے اس کی لک بہت اچھی آتی ہے اور پکتے بھی اچھی طرح سے ہیں۔
تھوڑے تھوڑے ڈسٹینس پہ اس طرح میں لائنز لگاتی جاؤں گی، زیادہ ڈیپ نہیں لگانے۔ نان پر اپوزٹ بھی ہم اس طرح سے لائن لگا لیں گے، بالکل زیادہ ڈیپ نہیں لگانے، لائٹ سا پریس کرتے ہوئے ہم نشان لگا رہے ہیں۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا روغنی نان پہ اسی طرح کے نشان ہوتے ہیں جو بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں۔ پورے نان پہ میں نے اچھی طرح سے نشان لگا لیے ہیں۔ اب جو ہم نے انڈے والا مکسچر ریڈی کیا تھا اسے برش کی مدد سے اچھی سے اس پر اسپریڈ کر دیں گے، اس سے کلر بہت اچھا آئے گا نان پہ۔ اگر آپ کو انڈا نہیں پسند تو آپ سمپل دودھ بھی لگا سکتے ہیں۔ انڈے والا مکسچر میں نے اچھی طرح سے اسپریڈ کر دیا ہے۔ اب اس پر اسپرنکل کر لیتے ہیں وائٹ تل۔ وائٹ تل کو اچھی طرح سے پورے نان پر ہم چھڑک دیں گے۔ اب میں اس کے اوپر اسپرنکل کر دوں گی کلونجی، اگر تو آپ کو پسند ہے تو آپ ڈال لیجیے، ادروائز آپ اسکپ بھی کر سکتے ہیں، اس سے ذرا اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے۔ اب میں نان کو ہاتھ پہ اٹھا لوں گی اور اس کے بیک سائڈ پر میں اچھی طرح سے جو ہے نا سادہ پانی لگا لوں گی۔ اس طرح سے میں نے سارے نان پہ پانی لگا لیا ہے۔ جب ہم اسے توے پہ ڈالیں گے تو یہ اچھی طرح سے چپک جائے گا پانی کی وجہ سے۔ 5 منٹ پہلے میں نے پری ہیٹ ہونے کے لیے توے کو رکھ دیا تھا۔ اب نان کو بڑے احتیاط سے ہم توے پر ڈال دیں گے۔ پانی والی سائڈ کو ہم نے توے کے اوپر ڈالنا ہے۔ نان کو ہم بالکل لو فلیم پہ 5 سے 7 منٹ کے لیے پکائیں گے، جو دم والی فلیم ہوتی ہے بالکل لو اس پر۔ توا ہم نے لوہے کا لینا ہے، نان اسٹک کا یوز نہیں کرنا، اس پر نان نہیں چپکے گا۔ دوسری سائڈ پہ میں نے ایک کڑھائی لی تھی جسے میں نے پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا ہائی فلیم پہ۔ نان کو 7 منٹ لو فلیم میں ہو گئے تھے۔ اب میں توے کو اس طرح کڑھائی پہ الٹا کر کے رکھ دوں گی۔ نان کو 8 سے 10 منٹ کے لیے میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ ہم رکھیں گے۔ اب ہم نے اس سے تندور کا کام لینا ہے، جتنی ہیٹ زیادہ ملے گی اتنا ہی نان پر خوبصورت کلر آئے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں 8 سے 10 منٹ ہو چکے ہیں، نان پر بہت ہی پیارا سا کلر آ گیا ہے، بہت ہی مزیدار سا نان تیار ہو گیا ہے۔ اگر آپ کے پاس کڑھائی نہیں ہے تو آپ کوئی بھی پرانی دیچ کی یا پریشر کوکر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب نان کو میں چمٹے کی مدد سے بہت ایزیلی اتار لوں گی توے سے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں بیک سائڈ سے بھی بہت اچھی طریقے سے پک چکا ہے۔ 15 منٹ میں روغنی نان بن کے ریڈی ہو چکا ہے۔ کٹا ہوا دھنیا لیا ہے، اس میں نے میلٹ کیا ہوا گھی ایڈ کر لیا، آپ چاہے تو بٹر بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ برش کی مدد سے میں پورے نان پہ اچھی طرح سے اپلائی کر دوں گی۔ گھی لگانے کی وجہ سے نان کے اوپر ایک شائن سی آ جاتی ہے۔ باقی بھی میں نے نان ریڈی کر لی ہیں، بہت ہی مزیدار سے سافٹ سے ہمارے نان ریڈی ہو چکے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے لائک اور شیئر کیجیے گا۔ نان کو توڑ کے دکھاتی ہوں، بہت ہی سافٹ بنے ہیں، گھر کی بیسک چیزوں سے بنے، ایک بار ضرور ٹرائی کیجیے گا، مجھے ضرور بتائیے گا کیسے بنے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے لائک کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔